خواب میں سورج غروب ہوتے دیکھ رہی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دکھا رہی ہوں۔ سورج کا غروب ہونا، جی پہلی بات تو سورج کا وہ غروب ہوتا ہے جب دن مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور اس سے ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ناظرین کے لیے ایک علمی نکتہ کہ ہم لوگ جو ہے نا رات 12 بجے وہ ڈیٹ تبدیل کرتے ہیں، جبکہ اسلامی دن جو ہے وہ کب شروع ہے، اسلامی تاریخ کب تبدیل ہو جاتی ہے؟ مغرب کے وقت ہی۔ تو گویا کہ جب آپ غروب آفتاب کو دیکھتے ہیں وہ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہے، ایک نئے عزم کا آغاز ہے اور ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ گویا کہ ایسا شخص اس کی زندگی میں کوئی نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ یعنی وہ اگر اس وقت پریشان ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو وہ چیز پیچھے رہ جائے گی۔ سورج تھا، غروب ہوا، وہ مرحلہ پیچھے رہ گیا، اب آگے نیا مرحلہ ہے۔ اور وہ جو نیا مرحلہ ہے نا رات والا، اسے اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے، اسے آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو گویا کہ مشقت والا مرحلہ ختم ہو کر سکون اور آرام والا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ کیونکہ رات میں جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد نیند ہے، آرام ہے، سکون ہے، اور دن بھر آدمی کیا کرتا ہے؟ مشقت کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر مزدوری کر رہا ہے وہ بھی مشقت کر رہا ہے، ایک آدمی مستری ہے وہ بھی مشقت کر رہا ہے۔ یعنی سارے پیشے جو ہیں، چاہے وہ مزدوری ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی پیشہ ہے، وہ سارے قابل عزت ہیں۔ اگر کوئی آدمی یعنی کسی بھی حوالے سے اگر کوئی آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ذہنی مشقت کر رہا ہے، اگرچہ وہ بوجھ نہیں اٹھا رہا، تو یہ ایک مشقت کا مرحلہ ہے۔ ہماری والدہ محترمہ کہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، یعنی اب تو 7-8 سال سے وہ صاحب فراش ہیں، نہیں بات کرتی۔ وہ کہتی کہ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتا، اور یہ حقیقت بھی ہے، رات نہ بناتا تو آدمی کام چھوڑتا ہی نہ۔ یعنی وہ چرخہ کاٹتی تھی نا شروع میں، اور اپنے ہاتھ سے دھاگے وغیرہ بنا، پھر جب سورج غروب ہوتا یا کہ نماز کا وقت ہوتا، اٹھتے وقت یہ کہتی کہ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتا، اگر سورج غروب نہ ہوتا تو ہمارے کام تو ختم ہی نہیں ہونے تھے۔ تو آدمی اپنا کام چھوڑ کر، یعنی ہم جب شام کو آفس سے نکلتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کام مکمل ہو چکے ہیں، ہمارے ٹارگٹ مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ ہم اس کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مشقت والا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو کر سکون والا مرحلہ وہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اور اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، دن ختم ہوا، اب رات کا آغاز ہے، تو رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ہمارے جسم کے یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، وہ سارے عیب چھپے ہوئے ہیں، ستر پوشی ہو جاتی ہے، ستر پوشی ہے اس لباس کے نیچے۔ تو رات کی اسی لیے خلوت جب ملتی ہے نا رات کو، خاص طور پہ تاریکی کے گناہ اور خلوت کے جو گناہ ہیں ان سے زیادہ ڈرایا گیا۔ جلوت میں جب ہم مجلس میں، میں آپ کے سامنے وہ آپ میرے سامنے، تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن جو خلوت ہے، جو اندھیرا ہے، اصل چیز وہاں پر ہے۔ وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اگر پردہ رکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی اس پردے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی راز ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ چھپانا چاہتے ہیں، بعض دفعہ کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس طرح سے سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھے کہ وہ جس چیز کی رازداری رکھنا چاہتا ہے اسے وہ راز نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ راز نصیب ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لباس بنایا ہے، لباس قرار دیا ہے۔ تو لباس ہم ساری جد و جہد اور محنت کس لیے کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، اور اپنی سکن اور رہائش کے لیے۔ تو ان 3 بنیادی چیزوں میں سے وہ روٹی، کپڑا اور مکان، یعنی یہ جو ایک مشہور نعرہ ہے، 3 بنیادی چیزیں ہیں ہماری محنت، جبکہ مسلمان کی محنت کا مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے سارا کچھ، لیکن اگر دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو لباس مہیا ہو رہا ہے اس کو، اس کی ستر پوشی کا، یعنی اس کے جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک لحاظ سے دینی حوالے سے عقیدے کی اصلاح کا اشارہ بھی ہے اس میں، اس کے عقیدے کی اصلاح کا اشارہ بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، اوروں سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو ان کے لیے اشارہ ہے کہ یہ تو ڈوب چکا۔ جو ڈوبتا ہے وہ خدا تو نہیں ہوتا، جو ڈوبتا ہے وہ آپ کو تو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، توحید سکھائی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ستارے ہیں، اور ان کی جو قوم تھی وہ کبھی سورج کو پوجتی، کبھی اجرام فلکی جو ہیں ان کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔
ان کو بھی مانتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا, کہا اچھا یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت, جب وہ ڈوب گیا, جب سورج غروب ہو گیا, تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, میں بری ہوں تمہارے اس شرک سے, تم مانگتے رہو, میں بری ہوں. تو اس کے غروب ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس عقیدے کا اظہار کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, کہ میں نے اپنا رخ اس پروردگار کے طرف کر دیا, میں نے اپنے آپ کو وہیں جوڑ لیا ہے, لہذا میرا اس تمہارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے عقیدے کی اصلاح کی طرف بھی اشارہ ہے. اور سورج غروب جب ہوتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اور پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ یا اللہ اب میں طلوع ہو جاؤں, اجازت مانگتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سجدہ بھی قبول کرتا ہے اور پھر اجازت بھی دیتا ہے, تو پھر سورج نکلتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کو قبول نہ کرتے ہوئے اللہ کہیں گے کہ پھر اب تجھے مشرق سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, جا مغرب کی طرف سے نکل. تو پھر مغرب سے جو ہے نا سورج طلوع ہوگا اور وہ سارے معاملات جو قیامت والے. تو یہاں پر سجدے کی طرف اشارہ, سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے. تو ایسا دیکھنے والا انسان مجموعی طور پر الحمدللہ اس کے لیے اچھے اشارے ہیں. اور صرف ایک حوالے سے, اگر والدین میں سے کوئی بیمار ہے, اگر کسی کی صحت کا مسئلہ ہے, یا بیوی دیکھے کہ اس کے شوہر اگر کہیں بیمار ہیں, تو بعض دفعہ ہلکی سی بیماری ہوتی ہے, ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے, تو اسے سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی الحمدللہ سارے جو اس کے پہلو ہیں وہ الحمدللہ اچھے ہیں.